ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حمین نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ پھولوں سے سجا دیکھ کر اس کی جان حلق میں آنے لگی۔ اس کی شادی حیدر لقمان سے ہوئی تھی جو اس سے بچپن سے نفرت کرتا تھا۔ پھر یہ سب سجاوٹ کیوں تھی؟ وہ غصے سے سارے پھولوں کو نوچنے لگی اور پھر روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ جب حیدر کمرے میں داخل ہوا اور حمین کے بال پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، تمہیں کیا لگا تم میرا بچپن اور خوشیاں برباد کر کے اتنی آسانی سے خوشی خوشی اپنے عاشق سے شادی کر کے امریکہ چلے جاؤ گی؟ اب دیکھو میں نے بازی پلٹ دی، اب تم ساری زندگی میری پناہوں میں اذیت سے رہو گی۔ کہتے وہ حمین کے چہرے پر جھکا اور یہ رہا آپ کا کمرہ، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آگے آپ جانو اور آپ کا دولہا، زرین نے شرارت سے کہتے ہوئے حمین کا ہاتھ دبایا۔ حمین جو پہلے ہی شدید گھبراہٹ کے باعث اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھا رہی تھی، بے اختیار گھونگھٹ کو تھوڑا سا اوپر سرکا کر زرین کو دیکھا اور جلدی سے بولی، آپ اندر آئیں نا۔ زرین نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہا دباتے ہوئے بولی، ارے مجھے کس لیے دعوت دے رہی ہو؟ وہ آنکھ دبا کر بولی، میں نے دولہے سے مار نہیں کھانی، اور ویسے بھی مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ حیدر کی خالہ زاد کزن کی باتیں سن کر حمین کا چہرہ شرم سے لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ بے بسی سے دروازے کے ہینڈل پر سے ہاتھ پیچھے کر کے بولی، مگر میں اکیلی، میں نے نہیں جانا۔ زرین نے شرارت سے آنکھیں گھمائی، اچھا تو تم کیا چاہتی ہو کہ ساری سسرال اس وقت تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ جائے؟ کہو تو بلوا لاؤں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ حمین نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ زرین نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ نیچے کر کے اس کی گال کو چھوا، ارے میری بھولی بچی، آج کی رات تو ہر لڑکی کو عجیب لگتی ہے، مگر دیکھنا کل صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمین کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً گھونگھٹ اوپر کیا تو زرین نے مسکرا کر اسے دیکھا، یہ تم بار بار اپنا گھونگھٹ کیوں اٹھاتی ہو؟ پگلی، مانا پہلی بار دلہن نروس ہوتی ہے، شرماتی بھی ہے، مگر اتنا بھی کیا شرمانا؟ تمہیں پتہ ہے حیدر باہر سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، اسے تو بولڈ اینڈ بیوٹی ٹائپ کی لڑکیاں بھاتی ہیں۔ بیوٹیفل تو تم ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ ہائے اللہ ٹائپ کی لڑکی مت بنو۔ اتنا اگر شرماؤ گی تو کہیں حیدر میاں کو یہ نہ لگے کہ وہ کوئی غلط دلہن بیاہ کر لے آئے ہیں۔ حمین نے تیزی سے زرین کو دیکھا، آپ مذاق مت کریں، میں پہلے ہی بہت نروس ہوں۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی، تم تو دنیا کی سب سے معصوم لڑکی ہو، زرین نے مصنوعی حیرت سے کہا اور پھر شرارت سے اس کی کان میں سرگوشی کی، ویسے تھوڑا سا کم نروس ہونا، کیونکہ تمہارے دولہا میاں تمہاری اس معصومیت پر زیادہ دیر یقین نہیں کریں گے۔ حمین کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو، وہ ہڑبڑا کر بولی، کیا مطلب؟ زرین نے ایک آنکھ دبا کر کہا، ارے کچھ نہیں، بس دلہن بنی ہو تو تھوڑا سا ناز نخرا تو بنتا ہے نا، اتنی معصومیت اور سادگی دکھاؤ گی تو وہ چوڑا ہو کر تم سے نخرے اٹھوائے گا۔ حنین نے بمشکل اپنی دھڑکن کو قابو میں رکھا۔ زرین نے اس کے گال کو ہلکے سے تھپ تھپایا، اچھا چلو اب میں چلتی ہوں، تم اندر جاؤ، اور ہاں زیادہ گھونگھٹ مت سرکانا، کیونکہ حمین نے بے ساختہ پوچھا، کیونکہ کیا؟ زرین نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، کیونکہ دلہن اپنے میاں کے سامنے خود گھونگھٹ نہیں اٹھاتی، اسے نیچے کرو بھائی، سمجھا کرو نا، مشرقی دلہن یوں ہی سمٹی سمٹی خوبصورت لگتی ہے، ورنہ آج کل تو عجیب ہی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ دلہن اپنی شادیوں میں سب کے سامنے خود ہی ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ توبہ، کتنا برا لگتا ہے، بڑی واہیات لگ رہی ہوتی ہیں بخدا، نہ چہرے پر کوئی معصومیت ہوتی ہے، نہ ہی رنگ روپ چڑھتا ہے، عجیب باولی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، جیسے نہ جانے دولہے کے لیے کب سے مری جا رہی ہوں۔
اور اللہ اللہ کر کے انہیں دولہا میسر آیا ہو۔ بھائی مجھے تو ایسی دلہنیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ حمین نے جلدی سے گھونگھٹ کو پکڑ کر نیچے کیا اور شرم سے نظریں جھکا لی۔ زرین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاباش، اب بس چپ چاپ اندر جا کر بیٹھو اور زیادہ سوچو مت، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ حنین کی سانسیں مزید بے ترتیب ہونے لگی۔ زرین نے ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ کر دروازہ کھولا اور اسے ہلکے سے دھکیل دیا۔ چلو جی، اب اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، اور ہاں کل صبح تفصیل سے سب کچھ بتانا۔ حمین نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر تب تک زرین ہنستی ہوئی جا چکی تھی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب وہ اپنے سہاگ رات والے کمرے میں موجود تھی، مگر تنے تنہا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ دلہن کے روپ میں سجی سوری، سرخ ریشمی لہنگے میں ملبوس، گھونگھٹ لیے بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور چاروں طرف اس کمرے کی نگاہ دوڑانے لگی۔ یہ مقام شکر تھا کہ ابھی تک حیدر اس کمرے میں نہیں آیا تھا، لہٰذا اسے خود کو سنبھالنے کا موقع مل گیا۔ یہ کمرہ اور اس میں حیدر کا ساتھ وہ کب تک برداشت کرے گی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب اور بے چین کر گئیں۔ کمرہ مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ جس کا تصور بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، جن کی خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ یہ منظر اسے خوشی دینے کے بجائے گھٹن میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی سجاوٹ کیوں کی گئی؟ حیدر لقمان، جس سے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی وہ نکاح کے بندھن میں بندھی تھی اور جس نے ہمیشہ اسے نفرت کا اظہار کیا، اب اپنی زندگی میں اسے شامل کرنے پر اتنی خوشی کا اظہار کیسے کر سکتا تھا؟ اور حجلہ عروسی تو دولہا اپنی اس دلہن کے لیے سجاتا ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہے۔ یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا، نہ دل کا نہ دماغ کا، اور جو ہمیشہ اس سے متنفر رہتا تھا، اس نے ایسا ماحول کیوں بنایا؟ یہ حنین ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب پہنچی، جس کے چاروں طرف تازہ سرخ گلابوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سرخ گلاب حنین کی کمزوری تھا، اور یہ بات حیدر اچھی طرح جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے پتہ چلا کہ حمین کو سرخ گلاب بہت پسند ہے، تو اس نے لان میں سے تقریباً تمام سرخ گلابوں کا صفایا کر ڈالا اور ایک بھی گلاب نہ چھوڑا۔ حویلی کے سبھی لوگ حیدر کے اس اقدام پر شدید خفا ہوئے کہ اتنے قیمتی اور ہرے بھرے گلاب کے پودے اس نے جڑ سے ہی اکھاڑ ڈالے، جن سے لان کی بے پناہ رونق تھی۔ لیکن حیدر کو کسی کی بھی پرواہ نہ ہوئی۔ ویسے بھی وہ انتہائی من موجی اور اپنی کرنے والا لڑکا تھا، اور حویلی میں سب کی آنکھوں کا تارا۔ اسی لیے کوئی بھی اسے سختی سے باز پرس نہ کر سکا، اور حمین یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے گلاب کے پودوں کا صفایا اسے دکھ پہنچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ اسے زج کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا۔ لیکن اب حجلہ عروسی میں اپنی سہاگرات بیڈ کے ارد گرد سرخ گلابوں کی تازہ لڑیاں دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ ان گلابوں کو نوچ کر پھینک دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے لڑیاں ایک طرف کیں تو سامنے بستر پر تازہ پھولوں کی پتیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئی اور سوچنے لگی، یہ سب اس نے میری خوشی کی خاطر تو نہیں کیا ہوگا؟ اس نے غصے سے گلابوں کو مٹھی میں دبوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ اب یہ کون سی آزمائش ہے؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اتنے میں دروازہ دھیرے سے کھلا اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حیدر لقمان کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حنین نے اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا۔ حیدر کے قدم رکے، اس کی نظریں سیدھی حنین پر جا ٹھہری، اور وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ زمین پر بیٹھی ہوئی لڑکی
जो सर से पैर तक सुर्ख जोड़े में लिपटी हुई थी। उसका गुलाबी चेहरा, खुले घने बाल और कांपती हुई पतली उंगलियां हैदर को दम बखुद कर गईं। उसने बेख्तियार एक गहरी सांस ली। ये वही लड़की है जिससे वो नफरत करता है, मगर आज वो उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। अचानक ही उसने अपने आप को कमज़ोर होता महसूस किया और उसका गुस्सा जैसे लम्हे भर में तहलील हो गया। लेकिन फिर उसने खुद को झंझोड़ कर अपने अंदर उठने वाले जज्बे को रोन डाला और सफाक लहजे में बोला, बेड पर बैठने की बजाय ज़मीन पर क्या मातम कर रही हो? हैदर ने उसकी आंखों में झांका। वो करीब था, बहुत करीब। हुमैन ने बेबसी से अपनी पलकें झुका ली, मगर हैदर की सांसों की गर्मी वो महसूस कर सकती थी। उसने आहिस्ता से सर उठाया। हैदर की आंखों में सर्द महरी थी और लहजे में काट जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई, तो उसने एकदम मुंह फेर लिया। ये आंसू बहाकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मजलूम हो? हुनैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से अपने होंठ काटने लगी। क्या वो बहुत ही याद आ रहा है? हैदर ने उसके कान के पास जाकर सरगोशी की तो वो एकदम उछलकर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हैदर अपनी सुहाग रात में किसी नामहरम का जिक्र उसके सामने इतने खुले डुले अंदाज में करेगा कि उसका दिल जला डालेगा। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हैदर? वो सटपटाकर गुस्से से बोली। तो मुझे कैसी बातें करनी चाहिए मलका आलिया? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। भाई ये उसी की याद ही तो है ना कि एक दुल्हन अपने शौहर का इस्तकबाल बेड पर करने के बजाय ज़मीन पर सदमाती कैफियत में बैठी है। तो ऐसे में शौहर गरीब और क्या सोचे? और बदकिस्मती से शौहर भी वो जो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में आया हो। उफ़, तुम्हारे ये दुख। उसने आंसू भरी निगाह हैदर पर डाली तो वो तमस्खुर उड़ाते हुए बोला, तुम वाकई मासूम हो या एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं? मैं तुम्हारी इन घटिया आदत से बचपन से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बचपन के वो दिन भूल गया? हुमैन की आंखों में हैरानी उभरी। कौन से दिन? हैदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मत बनो इतनी मासूम। हुनैन, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बचपन की खुशियाँ बर्बाद करके अपने आशिक के साथ अमेरिका चली जाओगी और मैं ऐसा होने दूंगा? हुनैन चीख पड़ी। बेहतर होगा कि तुम चुप कर जाओ हैदर। क्यों? अपने रांझे की याद में खामोशी में बैठकर चिल्ले काटने हैं कि अपने शौहर को यहीं खामोश करवाने पर तुल गई हो? तो हुमैन के लिए उसे मज़ीद सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन एकदम ही उसकी नाजुक सी कलाई हैदर की मजबूत और आहनी हाथ की गिरफ्त में आ गई। तो उसने आंसू भरी आंखों से हैदर की तरफ देखा और अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर हैदर के हाथ का दबाव उसकी नाजुक सी कलाई पर बढ़ता जा रहा था कि बिला आखिर वो सिसक पड़ी। हैदर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। लेकिन हैदर पर तो जुनून सा तारी हो गया। उसने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ी और फिर उसके बाल अपनी मुट्ठियों में पकड़कर उसके चेहरे को एक झटके से अपने होंठों के करीब लाया। देख लो तुम्हारा पाला किस जिद्दी से पड़ा है। अमेरिका जाना तो दूर की बात, वो तुम्हारे साए तक भी नहीं पहुंच सकता अब, और आज तुम उसकी बाहों की बजाय मेरी बाहों में मौजूद हो। हुमैन का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। हैदर, मेरे बाल छोड़ो, मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मुझे तो तुम्हें अपनी बातें सुनानी हैं, वो सारी बातें जो मेरे दिल में बचपन से जमा हैं। अभी तो मौका मिला है तुमसे दो दो हाथ करने का। ये बात करके वो अपना चेहरा उस पर झुकाने ही लगा था कि उसने अपना मुंह परे कर लिया, तो हैदर ने गुस्से से उसे ज़ोर से धक्का दे डाला। वो लड़खड़ाकर जूं ही गिरने लगी थी, एकदम हैदर ने उसे कमर से थाम लिया तो वो गिरते गिरते बची। छोड़ो मुझे। वो तड़प कर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर हैदर ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली और ज़ोर से झटका दिया। क्यों, मेरा करीब होना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? भाई, मेरा तो शरई हक है, वो तो वसूल करके ही रहूँगा।
हुमैन ने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं, मगर अचानक हैदर को अपनी हथेली पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ तो उसने फौरन अपनी मुट्ठी खोली तो हुमैन का बाजू जख्मी देखकर उसके औसान ही खता हो गए। हुमैन की चूड़ियां टूटकर उसके बाजुओं में खुप सी गईं और उनसे खून तेजी से बहने लगा। खून देखकर हुमैन की तबीयत खराब होने लगी। उसने शिकवा भरी नज़रों से अपने सितमगर की तरफ देखा, जिसने पहली रात ही ना सिर्फ उसके किरदार पर जख्म लगाए थे बल्कि इतने सख्त हाथों से उसकी कलाई पकड़ी कि लहू लहान कर दी। हैदर ये सब देखकर बौखला गया और फौरन हुमैन से पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, इसे साफ करो। तो वो अपना बाजू लेकर ज़मीन पर ही बैठ गई और रोने लगी। हैदर मज़ीद परेशान हो गया और अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल पकड़ लिए और फिर दाएं बाएं देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्या करे। फिर उसे याद आया कुछ दिन पहले ही उसने फर्स्ट एड बॉक्स अपनी अलमारी में रखा था। वो फ़ौरन अलमारी की तरफ गया और वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाया। उसने फटाफट हुमैन की कलाई थाम ली और मरहम पट्टी करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि हुमैन बुरी तरह से कांप रही है। उसने निगाह उठाकर हुमैन की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। तो वो एकदम घबरा कर बोला, तुम ठीक हो? तो हुमैन ने निगाह उठाकर हैदर की तरफ देखा मगर खामोश रही। हुमैन, चलो उठो फ़ौरन, वो भारी लहजे में बोला। तो हुमैन ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे अभी कमरे से मत निकालो, मेहमानों से घर भरा हुआ है, पूरे ख़ानदान में तमाशा बन जाएगा। जब सब कल चले जाएंगे तो मैं खुद ही इस कमरे से निकल जाऊंगी, मगर आज मुझे यहीं रहने दो। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली तो हैदर ने उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखा, जिसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। तो इसने उसको दोनों हाथों से झंझोड़ा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। तो वो एकदम बुदक कर पीछे हो गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। हैदर ने फटाफट साइड टेबल पर पड़ा दूध का ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, अच्छा फिर ये पी लो, कुछ ताकत आ जाएगी। मुझे नहीं पीना। हुमैन ने सख्ती से इनकार किया तो वो एकदम गरज कर बोला, 1 सेकंड के अंदर इसे ख़त्म करो वरना। हुमैन ने उसके गुस्से के डर की वजह से वो ग्लास उठाया और छोटे छोटे सिप भरने लगी। गर्म दूध से उसके जिस्म में एक हरारत सी दौड़ गई। बस एक लम्हे के लिए हैदर की आंखों में इसीलिए नरमी उतरी, जो सिर्फ चंद लम्हों तक रही। फिर वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, तुम बेड पर सो जाओ, लेकिन याद रखो मेरी इस हमदर्दी को अपने किसी फेवर में मत लेना। मुझे ये फेवर तुम्हारी हालत की वजह से देनी पड़ रही है, वरना तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे हमदर्दी रखी जाए। वो जो ही ज़मीन से उठी तो एकदम उसका सर चकराया। हैदर ने फ़ौरन अपने बाजुओं में उसे थाम लिया, मगर जब उसके चेहरे पर नज़र डाली तो उसके लरसते लब, घबराई हुई आंखें और तेज़ सांसें देखकर बहकने लगा, मगर फिर फ़ौरन संभल गया। अब जाओ, जाकर सो जाओ, मेरे सर पर खड़े होकर ये ड्रामे मत करो। हुनैन ने नफ़रत से उसे देखा, तुम एक इंतहाई जालिम इंसान हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ? हैदर ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। हाँ, और ये जालिम इंसान अब तुम्हारी किस्मत है, जो चाहेगा वही करेगा। सोचा था तुम्हें आज की रात छोड़ दूं, लेकिन अब ज़रा मुहाल है। ये कहकर उसने अपनी पेशकदमी हुमैन की तरफ बढ़ाई तो हुमैन की हालत उस शिकार जैसी हो गई जो अपने शिकारी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंधेरे कमरे में खामोशी का राज था। हुमैन अभी तक सदमे की कैफियत में थी। हैदर ने अपने दिल की तमाम भड़ास उस पर निकाल डाली और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। वो नढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। जख्म की जलन, बदन की थकन और हैदर की तल्ख बातें सब मिलकर उसके वजूद को मफलूज कर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। शादी की सारी थकन, रस्मों की गहमा गहमी और मेहंदी की रात के रत जगे, इन सब ने उसे इतना नहीं थकाया था
जितना हैदर की सर्द महरी और बेरहमी ने। वो तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगी और रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। वो गहरी नींद सो गई। सुबह कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई तो हुमैन हड़बड़ा कर उठी। उसका जिस्म बोझल था, जख्म में हल्की हल्की जलन हो रही थी, मगर उसके जागने की असल वजह दरवाजे पर होने वाली दस्तक थी। हुमैन। दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसे ज़रीन की चहकती हुई आवाज़ आई तो उसने फ़ौरन अपने ज़ख्मी बाजू को छुपा लिया ताकि ज़रीन की नज़र उस पर ना पड़े। वो नहीं चाहती थी कि इस हवाले से किसी भी सवाल का जवाब अभी दे। दरवाज़ा खोलने पर ज़रीन ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। तुम्हारे घर से नाश्ता आया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये सुनते ही हुमैन का दिल खुशी से झूम उठा। वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए बेताब हो गई थी। ज़रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम अभी तक सो रही थीं, तैयार शेयार होने में तो वक्त लगेगा। ऐसा करो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो और नीचे आ जाओ। तुम्हारे घर वाले बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर हुमैन के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि जल्दी से कपड़े निकाले और तैयार हो, मगर उसी लम्हे उसकी नज़र अपने ज़ख्मी बाजू पर पड़ी। ज़ख्म का निशान वाज़ेह था। एक पल को वो ठुठकी, मगर जल्दी से दुपट्टे को आगे करके ज़ख्म को छुपा लिया। नाश्ते की मेज़ पर हुमैन अपने वालिदैन को देखकर खुशी से निहाल हो रही थी। उसकी अम्मी ने प्यार से उसका माथा चूमा, जबकि अब्बू ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। कुछ ही देर बाद हुमैन के वालिदैन ने इजाज़त मांगी कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो उसके ससुराल में से किसी ने एतराज़ नहीं किया। वो खुशी खुशी अपने कमरे में आई, मगर यहाँ मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका सांस एक पल के लिए रुक गया। सामने हैदर खड़ा था, चेहरे पर वही रिवायती सख्ती, निगाहों में वही सर्द महरी, लेकिन वो अपनी नज़रें झुकाए हुए खामोशी से आगे बढ़ी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अलमारी के पास गई, अपना अटैची केस खोला और चंद कपड़े निकालकर बैग में डालने लगी। हैदर मुसलसल उसे घूरता रहा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक हैदर ने आगे बढ़कर उसके कंधे से बैग उतार कर एक झटके से दूर फेंक दिया। कहाँ जा रही हो? हुमैन का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर हैदर की तरफ देखा, जो अब भी गुस्से से उसे घूर रहा था। अम्मी अब्बू लेने आए हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ, वो मध्यम आवाज़ में बोली। हैदर के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो एक कदम आगे बढ़ा। आंखों में खतरनाक चमक थी। वो उससे बचकर साइड से जाना चाहती थी कि एकदम हैदर ने उसे दीवार से जा लगाया और अब वो उसके दोनों बाजुओं के हिसार में खड़ी थी, इतने नज़दीक कि हुमैन के सीने की धड़कन तेज़ हो गई। तुम इस वक्त अपने ससुराल में हो, यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आई, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। हुमैन ने बेयकीनी से उसे देखा। हैदर, मैं अपने वालिदैन से मिलने जा रही हूँ, इसमें आपको क्या मसला है? वो मिनमिनाई। हैदर ने गुस्से से उसे देखा। मसला है क्योंकि तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर इस घर से कदम बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकती। हुमैन की आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। मगर कुछ नहीं, हैदर ने सख्ती से उसकी बात काट दी। अगर तुमने ज़िद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम एक रात में ही काफ़ी अच्छी तरह जान गई हो कि मैं किस किस्म का मर्द हूँ। हुमैन का दिल चाहा कि वो चीख कर कहे कि वो ज़बरदस्ती कैद में नहीं रह सकती, मगर फिर उसने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर वो ज़िद करेगी तो हैदर कोई हंगामा खड़ा कर देगा, और वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिदैन को कोई तकलीफ़ हो। उसने नम आँखों से हैदर की तरफ देखा, मगर हैदर उसे उंगली लहराते हुए वॉर्न करने के अंदाज में बाहर निकल गया। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई और फिर ख़ुद को दोबारा से संभालते हुए निचले पोर्शन में आई, जहाँ पर उसके वालिदैन उसका इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी अब्बू, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं आज नहीं जा सकती, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, फिर किसी दिन आऊँगी। अरे बेटा, ये तो रस्म होती है, तुम चलो, तबीयत खुद ठीक हो जाएगी।
اس کی امی نے اصرار کیا تو وہ ایک دم سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں امی، آج نہیں، میں کل آ جاؤں گی۔ اس کے والدین نے تھوڑا مایوس ہو کر اسے دیکھا مگر زیادہ زور نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اس کی امی نے کہا اور اس کا ماتھا چوما۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ شادی اس کے لیے خوشیوں کا پیغام نہیں بلکہ ایک آزمائش بن گئی تھی۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حویلی کے راہداریوں میں چلتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ دیوار کے ساتھ لگے قد آدم آئینے میں اس کا اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے عکس کو تکنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کا رنگ انتہائی زرد اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک اجڑی ہوئی دلہن ہو جس کا سہاگ کہیں کھو گیا ہو۔ ایسی اڑی اڑی رنگت اس کی تب ہوتی تھی جب بچپن میں وہ حویلی میں آیا کرتی تھی اور اس کا سامنا حیدر سے ہو جاتا تھا۔ وہ ماضی کے ان لمحوں میں کھو گئی تھی جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے بھلانا چاہتی تھی، مگر وہ لمحے ضدی تھے۔ جیسے ہی موقع ملتا اس کی یادوں میں سرسرانے لگتے۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اس کے والدین اور حیدر کے والدین کے درمیان گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک گھر، ایک ہی خاندان کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی حمین ان کی حویلی میں آتی جاتی تھی۔ وہاں کے ملازمین تک اسے پہچانتے تھے، مگر پھر جیسے ایک طوفان آیا اور سب کچھ تہس نہس کر گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حیدر کالج میں تھا اور وہ میٹرک بورڈ کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی کہ انہیں خبر ملی کہ حیدر کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو وہ سب بھاگے بھاگے حویلی پہنچے۔ ماحول میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ ملازمین کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے سب رات بھر سے جاگے ہوئے ہوں۔ پھر اچانک کسی نے سرگوشی میں کہا، بیگم صاحبہ نہیں رہی۔ حمین کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ حیدر کی ماں جو ہر بار حمین کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئیں، اور ان کے شوہر کو بیوی کے صدمے سے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ حویلی میں 2 جنازے پڑے تھے جنہیں دیکھ کر سبھی رو رہے تھے۔ حمین کی نگاہیں بے ساختہ اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں جہاں حیدر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، بے حد ویران۔ وہ بس نیچے دیکھ رہا تھا جیسے زمین کے اندر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ حمین کی خواہش ہوئی کہ وہ کچھ کہے، مگر اس سے پہلے ہی حیدر کی نظریں اس پر جم گئیں اور حمین کا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس کے اندر طوفان پل رہا ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈائری تھی جسے اس نے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد سب پہلے جیسا ہو گیا۔ حویلی کی رونقیں بھی پہلے کی طرح لوٹ آئیں، مگر حویلی میں جو نہ بدلا وہ حیدر تھا۔ پہلے وہ بہت باتونی تھا، مگر اب اس کی خاموشی کے پیچھے ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ وہ اب حویلی میں حمین اور اس کے والدین کا آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حمین کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ حیدر اب اسے حقارت سے دیکھتا تھا۔ شروع میں تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب بھی وہ حویلی جاتی وہاں کے لوگ اس سے محبت سے پیش آتے، مگر حیدر، وہ اپنے کزنز کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑاتا، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کرتا۔ اگر وہ کچھ کہہ دیتی تو سب کے سامنے اسے شرمندہ کر دیتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت خاص ہو؟ خود کو ملکہ الزبتھ سمجھتی ہو کیا؟ کبھی شکل دیکھی ہے؟ یقین کرو انتہائی ڈراؤنی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ اس کا ٹھٹھا اڑاتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی کزن بھی ہنسنے لگتے۔ حمین کی آنکھیں اکثر نم ہو جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ حیدر اسے اتنی شدت سے ناپسند کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر اس کے والدین حویلی جانے کا ارادہ کرتے تو وہ انکار کر دیتی، اور اس انکار کی وجہ صرف اور صرف حیدر تھا، جس کے رویے اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔
اس لیے وہ کوشش کرتی کہ وہ والدین کے ساتھ نہ جائے۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ حمین کے والدین نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اس کا کزن جو امریکہ میں رہتا تھا وہ حمین کو پسند کرتا تھا، اور دونوں خاندانوں نے باہمی رضامندی سے یہ رشتہ طے کر لیا۔ حمین کو بھی خوشی تھی، وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر پھر اسے یہ خوشی راس نہ آئی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ منگنی کے دن جب سب مہمان آ چکے تھے، اچانک اس کا کزن بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ آیا اور سب کے سامنے کہہ دیا، میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ حمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ معذرت چاہتا ہوں، مگر مجھے حمین کے کردار کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا ہے اور میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور حمین کی دنیا لمحے بھر میں اجڑ گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں، سب سوال کرنے لگے۔ حمین کی نظریں بے اختیار حیدر پر پڑیں، جو ایک طرف کھڑا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ تب حمین کو احساس ہوا یہ سب حیدر کا کیا دھرا ہے، اور مزے کی بات اس نے یہ بات تسلیم بھی کر لی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ حمین نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں برباد کر کے خوشی ملتی ہے۔ مگر کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ تم نہیں تو سب بگاڑا ہے۔ تم نہ ہوتی تو تمہارے والدین اتنی لالچ نہ کرتے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اب تم مجھ سے شادی کرو گی۔ حمین کو جھٹکا لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو تم سن رہی ہو حمین۔ وہ ایک قدم آگے آیا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے اور لوگ تمہارے کردار پر باتیں بنا رہے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ حمین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مر تو جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو حمین کی بات سن کر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، مگر آنے والے دنوں نے یہ بات ثابت کر دی۔ جو اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اس کے والدین نے بدنامی کے ڈر کی وجہ سے حیدر کا رشتہ قبول کر لیا، حالانکہ حمین نے حیدر کی ساری باتیں اپنے والدین کو بتائیں، مگر انہوں نے کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا، اور یوں چند ہی دنوں میں وہ ایک ایسی شادی کے بندھن میں بندھ گئی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماضی کی یادوں سے واپس آتے ہوئے حمین نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اب وہ حیدر کی بیوی تھی، مگر کیا واقعی؟ حمین کے دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ حیدر کی بدسلوکی کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا ہے اس کے دل میں کہ وہ اسے انتہائی نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے والدین تک کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ اس نے کئی بار حیدر سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے دل کے راز کو جاننا چاہتی تھی، مگر حیدر ہر بار اسے اتنی بری طرح سے جھڑک دیتا کہ وہ پریشان ہو جاتی۔ وہ اکثر اسے کہتا کہ یہ تمہاری سزا ہے، جو تمہاری صورت میں تمہارے والدین بھی بھگتیں گے، تو وہ لرز کر رہ جاتی کہ کیا ماضی میں اس کے والدین سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی پاداش میں حیدر اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ شادی بھی جو اس نے کی ہے وہ اسی کی کڑی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات کا سرا کہاں سے تلاش کرے۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا ہی پاگل ہونے لگتی، لیکن وہ اس معاملے کا پتہ چلانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ سارے معاملے کا تعلق اس کے بچپن سے جڑا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے بچپن میں ایسا کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے حیدر اس کے والدین سے اور حمین سے اس قدر متنفر ہے، ورنہ وہ باقی سب لوگوں کے ساتھ انتہائی خوش مزاج انداز میں بات کرتا تھا۔ لوگ اس کی خوش اخلاقی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ ایسے میں حمین یہ سوچنے میں حق بجانب تھی کہ آخر وہ ہمارے ساتھ ہی ایسی بدسلوکی کیوں کرتا ہے۔ حمین پر کچھ ہی دنوں میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ حیدر اکثر آفس سے آنے کے بعد اسٹور روم میں جاتا ہے، جس کی چابی وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور اسٹور روم میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔
تو وہ بڑی حیران ہوتی کہ آخر اس اسٹور روم میں ایسا کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانے دیتا، اور یہاں تک کہ ہر وقت تالا لگائے رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک رات پتہ چلایا۔ حویلی کے وسیع و عریض کمروں میں رات کا سناٹا پھیلا تھا، مگر حنین کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، نگاہیں تکیے کے نیچے چھپی چابی پر جمی ہوئی تھی، جسے آج پہلی بار حیدر بھول کر گیا تھا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملنے والا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات کل بلا رہے تھے۔ حیدر ہر روز دفتر سے آ کر سیدھا اسٹور روم میں جاتا تھا اور وہاں گھنٹوں بند رہتا۔ وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حویلی کے ملازمین بھی اس کمرے کے قریب جانے سے گریز کرتے تھے۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا تھا؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے چابی اٹھائی اور دھیرے سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کی پرانی راہداریوں سے وہ آہستہ آہستہ چلتی اسٹور روم کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر تالے کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے چابی تالے میں ڈالی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اگر کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا، مگر اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ تالا کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور دروازہ چرچرا کر کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک باسی سی بو اس کی سانسوں میں گھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگا بلب جلانے لگی، مگر بلب پہلے ہی فیوز ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ دیواروں پر پرانے زمانے کی کچھ تصویریں تھیں۔ فرش پر کچھ بے ترتیب سامان بکھرا ہوا تھا اور ایک کونے میں ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ حمین کی نظریں اس صندوق پر جم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، گھٹنوں کے بل بیٹھی اور صندوق کا ڈھکن اٹھانے لگی۔ صندوق کافی بھاری تھا، مگر اس نے پوری طاقت لگا کر اسے کھولا۔ اندر کچھ پرانی تصویریں، ایک کھلونا اور چند دھندلے سے کاغذات موجود تھے، مگر سب سے زیادہ اس کی توجہ کھینچنے والی چیز ایک پرانی سرخ رنگ کی ڈائری تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کو ہاتھ میں لیا، ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا جب حیدر کی ماں کے انتقال کے دن حیدر اپنے سینے سے ایک سرخ ڈائری لگائے بیٹھا تھا۔ کیا یہ وہی ڈائری ہے؟ اس کے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ جھٹ سے اس نے ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ پڑھنے لگی۔ اگر میری موت ہوتی ہے تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، یہ ایک سازش ہوگی اور اس کا فائدہ بزنس پارٹنر کو ہوگا۔ حمین کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آگے لکھا تھا کرم داد۔ یہ نام پڑھتے ہی حنین کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ نام تو اس کے والد کا تھا۔ حنین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی ماں کی موت ایک حادثہ سمجھی جاتی تھی، مگر یہاں تو واضح طور پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا، اور وہ بھی اس کے والد پر۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مزید صفحات پلٹے۔ میری زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے راستے سے ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ زمین کا مسئلہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو جان لو کہ یہ کرم داد کا کام ہے۔ یہ پڑھ کر حمین کا جسم جیسے برف ہو گیا۔ زمین کے تنازع پر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ حیدر کی ماں کے انتقال کے بعد دونوں خاندانوں کے تعلقات بدل گئے تھے۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جھگڑا اتنا سنگین تھا۔ حیدر نے بار بار کوشش کی تھی کہ اس کی ماں کے حادثے کے پیچھے کی حقیقت معلوم کرے، مگر حویلی والوں نے معاملے کو دبا دیا تھا۔ مقدمہ درج نہ ہونے دیا گیا۔ حمین کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کرنے لگے۔ کیا واقعی اس کے والد حیدر کی والدہ کے قاتل تھے، یا یہ محض ایک غلط فہمی تھی؟ اس ڈائری کی وجہ سے حیدر کا رویہ بدلا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ڈائری میں جان پوچھ کر اس کے والد پر الزام لگا کر حیدر کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہو، کیونکہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ رائٹنگ حیدر کی امی کی ہے؟ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کی،
صندوق کو دوبارہ بند کیا اور ڈائری لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چابی واپس تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا دماغ معاوف ہو چکا تھا۔ سوچوں کی ایک یلغار تھی جس نے حمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے جان سے پیارے ابو زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر کسی کی جان لے لیں گے۔ وہ اپنے ابو کو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ تو کسی چیونٹی کو بھی مارنے کے حق میں نہیں تھے، کجا کسی انسان کے جان لیتے۔ یقیناً یہ اس کے باپ کے خلاف ایک سازش رچائی گئی تھی اور پس پردہ کوئی اور کھیل کھیلا گیا تھا جس کا پتہ لگانا اب حمین کی زندگی کا مشن تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جھوٹ کو بے نقاب نہ کر سکی تو ہمیشہ کے لیے یہ دھبا اس کے خاندان کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ وہ اس سچ کو سامنے لانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس نے ایک بار پھر حیدر کی ماں کی ڈائری کھولی۔ میری موت کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک سازش ہے، یہ الفاظ نشاندہی کر رہے تھے۔ آگے اس کے والد کا نام تھا۔ غور سے دیکھنے پر رائٹنگ میں معمولی سا فرق تھا، مگر مانے کا کون؟ اسے مزید شواہد کی ضرورت تھی، کوئی ایسا ثبوت جو ناقابل تردید ہو، جو حیدر کو یقین دلا سکے کہ اس کی ماں کے اصل قاتل اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ نہیں جنہیں وہ اب تک قصوروار سمجھتا رہا ہے۔ اس تلاش میں حمین کو یاد آیا کہ حویلی میں ایک پرانے ملازم چاچا حفیظ اکثر اس حادثے کا ذکر کرتے رک جاتے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کسی خوف نے ان کے ہونٹ سی رکھے ہوں۔ حمین کو اب یہ خاموشی توڑنی تھی۔ رات کے وقت وہ چاچا حفیظ کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ اپنے لکڑی کے پرانے پلنگ پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے، مگر جیسے ہی حمین اندر داخل ہوئی ان کے ہاتھ رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی بے چینی پیدا ہو گئی۔ بٹیا رانی، آپ یہاں اس وقت؟ وہ دھیرے سے بولے۔ چاچا، مجھے سچ جاننا ہے، وہ رات، جس رات یہ حادثہ ہوا، اس کے پیچھے کون تھا؟ چاچا حفیظ ایک دم گڑبڑا سے گئے۔ ان کی نظریں جھک گئیں۔ بیٹا، جو تم جاننے کی کوشش کر رہی ہو وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ کون لوگ؟ چاچا حفیظ نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، جسے یقین کر رہے ہوں کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر وہ آہستہ سے بولے۔ اس رات گیراج میں فیاض لقمان تھا، جس نے گاڑی کے بریک فیل کیے اور اگلے دن بیگم صاحبہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو آپ بولے کیوں نہیں؟ میری اکلوتی بیٹی فیاض لقمان کے قبضے میں تھی، میں سچ کیسے بول دیتا؟ ایک جوان جہان بیٹی کا باپ کتنا مجبور ہو سکتا ہے، تم کیا جانو؟ حمین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فیاض لقمان، حیدر کا چچا؟ چاچا حفیظ نے سر ہلایا۔ لیکن اب ضمیر کے بوجھ تلے میں سانس نہیں لینا چاہتا۔ جس بیٹی کو بچانے کی خاطر میں نے جھوٹ بولا اور اتنے عرصے خاموشی اختیار کی، وہ بیٹی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ یہ بات کر کے چاچا رونے لگا اور حمین کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، بیٹی، میں ہر طرح کی گواہی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ زندگی کے دن اب کتنے مزید رہ گئے ہیں، اور اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرے پاس اب ڈرنے کی کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ثبوت تھا جس کی حمین کو ضرورت تھی۔ اگلے دن حمین نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ براہ راست فیاض لقمان پر الزام لگائے گی تو حویلی کے لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، خاص طور پر حیدر۔ اسے ایک ایسی ترکیب لڑانی تھی کہ سچ خود بخود کھل کر سامنے آ جائے۔ حیدر اس وقت اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا جب حمین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اکھڑ مزاجی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات مت کرو، لیکن کیا تم اپنی امی کے قاتلوں تک نہیں پہنچنا چاہو گے؟ حمین کی بات سن کر حیدر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اس نے ایک دم حنین کی طرف دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ لیکن اس بار اس کے قریب آنے پر حمین بالکل نہیں ڈری اور ثابت قدمی سے اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔
پھر اس نے ملازم حفیظ کو اندر بلایا اور ان سے کہا کہ جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں حیدر کے سامنے بیان کر دیں۔ تو ملازم حفیظ نے لرزتی ہوئی آواز میں اس رات جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ حیدر کے سامنے بیان کر ڈالا۔ حیدر یہ سن کر سن سا ہو گیا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں کافی دیر اپنے ملازم کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن میں آپ کی بات کا یقین کیسے کروں؟ کیا خبر آپ کسی کے ساتھ ملے ہوں؟ اس نے شک بھری نظروں سے حمین کی طرف دیکھا تو ملازم حفیظ نے فوراً گیراج کی CCTV فوٹیج کی ایک کاپی حیدر کے حوالے کی اور کہا، مجھے آپ کے چچا نے اس رات کی فوٹیج ضائع کرنے کا کہا تھا، لیکن میں نے سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اس میں تمام ثبوت موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے خدا خوفی کی وجہ سے یہ فوٹیج ضائع نہیں کی تھی۔ حیدر نے فوراً وہ تمام فوٹیجز دیکھی تو سچ سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کے آثار تھے۔ اس نے فوراً حویلی کے بڑے ہال میں تمام اہم افراد کو اکٹھا کر لیا۔ اس کے چاچا فیاض لقمان بھی وہاں موجود تھا، اور جیسے ہی حیدر نے اس حویلی کے پرانے نمک خوار حفیظ کو بلایا تو اس کے چچا کا رنگ بدل سا گیا۔ حفیظ نے سب کے سامنے اعترافی بیان دیا کہ بیگم صاحبہ کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی، اور وہ شخص جس نے یہ سازش کی وہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ فیاض لقمان نے مصنوعی کہا لگایا، اب یہ کیا بکواس ہے؟ اب کیا حمین اپنے باپ کا شک ہم پر ڈالے گی؟ مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، چاچا حفیظ آگے بڑھے۔ نہیں، یہ بکواس نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس رات میں نے خود آپ کو بیگم صاحبہ کی گاڑی کے بریک فیل کرتے دیکھا۔ تم ایک معمولی سے ملازم ہو، تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ بلکہ ایسے الزام پر تمہیں جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک دم حیدر سامنے آ گیا اور اس نے دبنگ لہجے میں اپنے چچا کو مخاطب کرتے کہا، کیا یہ سچ ہے فیاض چچا؟ فیاض لقمان کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، حیدر نے وہ تمام فوٹیجز لیپ ٹاپ پر چلا دیں جسے حویلی کے سبھی لوگوں نے دیکھا، اور ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فیاض لقمان نے گہری سانس لی، پھر غصے میں چلایا، ہاں، میں نے کیا تھا سب کچھ۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ عزت کمائی، تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھے کمتر سمجھا، اس لیے میں نے انہیں راستے سے ہٹا دیا، اور اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سب جائیداد، حویلی، کاروبار اب میرے نام ہو چکا ہے۔ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی پورا ہال سناٹے میں آ گیا۔ حیدر کے چہرے پر غصے، صدمے اور پچھتاوے کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں اتنے سالوں تک ایک بے گناہ انسان سے نفرت کرتا رہا، اور آپ وہ شخص ہیں جسے میں اپنا بزرگ مانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرعون بن کر مزید کچھ کہتا، پولیس آ گئی۔ حیدر نے پولیس کو اطلاع بہت پہلے کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس بروقت پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھتے ہی فیاض لقمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اسے دبوچ لیا۔ کچھ دن بعد فیاض لقمان قانون کے شکنجے میں تھا، اور سچ پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ حمین نے اپنے والد کی بے گناہی ثابت کر کے ہی دم لیا، مگر حیدر کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ حمین سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ اس واقعے کے دوسرے دن اس نے حمین سے شکستہ لہجے میں کہا، میں نے اس رشتے کی ابتدا بدلے اور انتقام پر رکھی تھی۔ اب اگر تم چاہو تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کچھ نہیں کرنا، بس ساتھ رہنا ہے، حمین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو حیدر نے پہلی بار اسے گہری نظر سے دیکھا، مگر حمین کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا۔ شاید یہی خاموشی ان کے رشتے کی نئی شروعات تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔